رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ یہودی پیش ہوئے اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ یوسف علیہ السلام ملک مصر میں کیسے شفٹ ہوئے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام ملک مصر کے نہ تھے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین ان آیتوں کا ظہور فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا، خوبصورت واقعہ۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کسی واقعے کو بھی خوبصورت واقعہ قرار نہیں دیا، کسی واقعے کو بھی اتنا خوبصورت واقعہ نہیں کہا۔ قرآن پاک میں اتنی صورتیں ہیں، قرآن پاک میں اتنی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی خوبصورت چیز کا نام نہیں دیا۔ صرف سورہ یوسف کے لیے فرمایا احسن القصص، کہ یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ نحن نقص، ہم بیان کر رہے ہیں آپ کی طرف ایک خوبصورت واقعے کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ہی خوبصورت واقعہ احسن القصص کیوں فرمایا؟ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ احسن القصص اس وجہ سے فرمایا کہ اس واقعے میں، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے مکمل احکامات بیان فرما دیے ہیں، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ حکومتی معاملات ہوں، چاہے وہ بھائیوں کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک تعلق ہو، چاہے وہ معاف کرنے کی باتیں ہوں، چاہے وہ محبت کی باتیں ہوں، چاہے وہ عشق کی باتیں ہوں، چاہے وہ الزام لگا دینے کی باتیں ہوں، چاہے وہ خوابوں کی تعبیروں کا علم ہو، یعنی جتنی چیزیں توحید کا علم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سورہ یوسف جب جیل میں تھے، سورہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ، تو جیل میں داخل ہوئے تو فتیان، دو نوجوان تھے، انہوں نے جب خواب کی تعبیروں کا علم آپ سے دریافت فرمایا۔ تو اس ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج میں ٹچ فرمائی، اس وجہ سے سورج کو احسن القصص کہا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت واقعہ ہے۔ اس کے بعد ایک سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے، ایک سوال بڑا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اور ذہنوں میں بھی وہ آ جاتا ہے، اور یہ بات اس طرح کی ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے گئی، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، 7 دروازے تھے، دروازے کھلتے گئے، آپ اندر جاتے گئے، تو پھر جو پیشکش ہوئی جو بھی ہونی تھی، جب واپس پلٹے تو عزیز مصر کو سامنے پایا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك السوء، فوراً زلیخا کہنے لگی کہ اس بندے کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ رکھتا ہو، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا جو ہے وہ سوچ رکھتا ہو، یا اسے قید کرو یا دردناک عذاب دے دو۔ تو یوسف علیہ السلام کو پھر جو ہے وہ جیل منتقل فرما دیا گیا، جیل جو ہے وہ منتقل فرما دیا گیا۔ جب جیل منتقل فرمایا گیا اس کے بعد جب آپ کو رہائی ملی، جو بھی جو بھی سارے معاملات تھے، گواہی ہوگی، پہلے تو جیل میں اپنا گئے، دوسرے نمبر پہ آپ جیل میں چلے گئے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے عورتوں کے مکر سنے، عورتوں کی باتیں سنی کہ شہر کی عورتیں یہ باتیں آپس میں کر رہی تھی، تو سورہ یوسف سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے، چاہے وہ محبت کے معاملات ہوں وہاں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں وہاں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، چاہے وہ معاف کرنے کے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، آج کے دن میں نے تمہیں معاف فرمایا۔ فتح مکہ والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اوپر سلوک کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء فاذهبوا وانتم طلقاء، کہ چلے جاؤ آج کے دن سارے کے سارے تم کیا ہو، آزاد ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے، یوسف علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے، یہ ہمیں سبق دیتی ہے، یہ ہمیں درس دیتی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام بچے تھے، اس میں ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بچے تھے تو یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا جا رہا تھا تو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا آپ انہیں اس بات سے آگاہ کریں گے۔